عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 اعمال سنت کے مطابق ہو۔ یہ بنیادی 2 چیزیں ہیں۔ آگے پھر صحیح عقیدہ اور مسنون عمل کی دعوت، اور اس پر مشکلات ہیں تو خندہ پیشانی سے صبر اور برداشت، لیکن بنیادی چیزیں کتنی ہیں؟ 2، نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 اعمال۔ اس کا معنی شریعت کے اجزاء 2 ہیں، نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 اعمال، شریعت کے 2 اجزاء ہیں۔ آگے اعمال کی تفصیلات ہیں، یہ جیسے میں نے صبح بھی عرض کیا تھا، کہتے ہیں جی اس میں احکام ہیں، یہ عبادات ہیں، یہ معاشرت ہے، یہ معاملات ہے، اخلاقیات ہے، آپ تفصیلات کرتے جائیں، خلاصہ تو 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 اعمال۔ ان 2 چیزوں کا نام شریعت ہے۔ ان 2 میں عقائد اہم ہیں بنسبت اعمال کے، اعمال بھی ضروری ہیں لیکن عقائد اہم ہیں بنسبت اعمال کے۔ کیوں؟ اگر کسی شخص کے عقائد ٹھیک ہوں اور اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیک عمل نہ ہو، وہ انشاءاللہ جنت میں ضرور جائے گا، اور کسی آدمی کے سارے نیک اعمال اس کے نامہ اعمال میں موجود ہوں اور ایک عقیدہ فاسد ہو جائے، یہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو پہلے عقائد ہیں اور پھر اعمال ہیں۔ عقائد اعمال کی نسبت زیادہ ضروری ہے۔ پہلی چیز عقیدہ ہے، عقائد چونکہ اہم ہیں بنسبت اعمال کے۔ اللہ رب العزت کا بھی آپ نظام دیکھیں، عقائد کا محل اللہ نے دل کو بنایا ہے، اور اعمال کا محل اللہ نے ظاہری جسم کو بنایا ہے۔ عقائد کا محل دل کو بنایا اور اعمال کا محل ظاہری جسم کو بنایا ہے۔ 2 اس میں اکثر باتیں عرض کرتا ہوں جو سمجھنی ضروری ہے۔ نمبر 1، دنیا میں جو چیز جتنی قیمتی ہو اس کو رکھنے کا محل اتنا ہی زیادہ محفوظ ہوتا ہے۔ عقائد چونکہ بنسبت اعمال کے قیمت میں زیادہ ہیں، اس لیے ان کے رکھنے کا محل بدن ہے، ان کے رکھنے کا محل دل ہے، اور اعمال بنسبت عقائد کے کم ضروری ہیں، اس لیے ان کا محل اللہ نے ظاہر جسم کو بنایا ہے، اس لیے کہ دل ظاہر جسم کی بنسبت محفوظ زیادہ ہے۔ دوسری بات کہ اگر عقائد میں سے ایک عقیدہ بھی خراب ہو جائے، فاسد ہو جائے، تو اسلام کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اسلام اور ایمان آدمی کا ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آدمی کے عقائد ٹھیک ہوں اور اعمال میں سے بعض اعمال چھوٹ جائیں تو آدمی کا ایمان ختم نہیں ہوتا۔ عقائد میں سے بعض عقائد چھوڑ جائیں تو مسلمان نہیں رہتا، اور اعمال میں سے بعض اعمال چھوڑ دے تو بندہ مسلمان رہتا ہے۔ مجھے آج ہی ہمارے ایک عزیز تھے، تو وہ فون پہ مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ جی فلاں ہمارا آدمی ہے اور اس نے باہر ایک غیر مسلم عورت سے نکاح کیا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ حضور کو نبی مانتے ہیں، صرف آخری نہیں مانتے۔ نبی تو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، صرف آخری نہیں مانتے۔ اب دیکھو صرف آخری نہیں مانتے، اس سے سارا ایمان ختم۔ میں نے کہا بھی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا ضروری ہے، اسی طرح آپ کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ اب اس کو دیکھیں، اعمال کا محل جسم ہے اور عقائد کا محل دل ہے۔ اگر آدمی کے اعضاء میں سے بعض اعضاء کٹ جائیں تو بندہ زندہ رہتا ہے، ہاتھ کٹ جائے تب زندہ، پاؤں کٹ جائے تب زندہ، آنکھ نکل جائے تو زندہ، ناک کٹ جائے تو زندہ۔ لیکن دل کے اجزاء میں سے بعض اجزاء کٹ جائیں تو آدمی زندہ نہیں رہتا۔ اس بات کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اصل چیز عقائد ہے اور اس کے بعد اعمال ہے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں کہ عقائد کی مثال ایسے ہے جیسے عدد ہو، اور اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے 0 اور 0 ہو۔ اب دیکھیں، اگر ایک کا عدد موجود ہو اور ساتھ کوئی بھی 0 نہ ہو تو ایک عدد کی قیمت ہے یا نہیں؟ اور اگر ایک عدد نہ ہو اور 10 صفریں ہوں، کوئی قیمت ہے؟ تو عقیدہ ایسے ہے جیسے عدد ہے، اور عمل ایسے ہے جیسے 0۔ عقیدہ عدد ایک ہو تب بھی قیمتی ہے، اور عدد ایک نہ ہو، صفریں 100 بھی ہوں، کوئی قیمت نہیں ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہو، ساتھ کوئی نیک عمل نہ ہو، تب بھی اس کی قیمت ہوتی ہے، اور اگر عقیدہ نہ ہو، ساتھ ہزاروں عمل موجود ہو، ان عمل کی کوئی بھی قیمت نہیں۔ ایسے ہی ہے
اچھا دوسری اس میں بات سمجھیں، اگر ایک عدد موجود ہو اور ساتھ آپ ایک صفر لگائیں کتنے بنیں گے؟ 10، 2 صفر لگائیں 100، 3 لگائیں 1000، 4 صفریں 10,000، 5 صفریں 1,00,000 بھرنے ہیں نا۔ اب اگر عدد کے ساتھ صفر بنتی جائے لگتی جائے تو عدد کی قیمت بڑھتی جائے گی، ایسے ہی ہے۔ اور اگر 1 2 3 4 5 6 صفریں موجود ہو، عدد موجود نہ ہو، کوئی قیمت ہے؟ اب صفر موجود ہے، ساتھ ایک عدد لگائیں کتنے ہو گئے؟ 10، ایک عدد اور بڑھا دیں 110، ایک عدد اور بڑھا دیں جی 1110۔ اب میں بات سمجھا رہا تھا کہ دیکھیں اگر عدد موجود ہو اور ساتھ صفر لگائیں اس سے عدد کی قیمت بڑھتی ہے، اور صفر موجود ہو اور ساتھ عدد لگائیں تو اس سے صفر کی قیمت بنتی ہے۔ دو لفظ سمجھ گئے؟ عدد کے ساتھ صفر کے آنے سے عدد کی قیمت بڑھتی ہے، اور صفر کے ساتھ عدد لگانے سے صفر کی قیمت بنتی ہے۔ معلوم ہوا عقیدے کے ساتھ عمل آ جائے تو عقیدے کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور عمل کے ساتھ عقیدہ آ جائے تو عمل کی قیمت بن جاتی ہے۔ تو عمل کے آنے سے عقیدے کی قیمت بڑھتی ہے، اور عقیدے کے آنے سے عمل کی قیمت بنتی ہے۔ فرق سمجھ آ گیا؟ ایک ہے آمنو اور دوسرا ہے عامل الصالحات۔ تو پہلی چیز عقائد اور دوسری چیز اعمال۔ اب یہ میں فیصلہ نہیں کرتا، میں کہتا ہوں آپ کریں، اور دنیا کا ہر مسلمان فیصلہ کرے کہ عقائد ضروری ہیں یا اعمال ضروری ہیں۔ بتاؤ، عقائد ضروری ہے نا؟